السلام علیکم، امید ہے کہ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ایک نئی ویڈیو میں۔ یار بڑی مصروفیت چلتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، یونیورسٹی فائنلز بلا بلا بلا، بہت مشکل ہے ٹائم نکالنا۔ لیکن خیر آج ہم لوگ جو ہیں ایک بڑے مزے کے ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں، کیونکہ مجھے کینیڈا میں 9 مہینے ہو چکے ہیں میں آئے ہوئے، اور اب مجھے کافی حد تک پتہ چل گیا کہ یار یہ ملک میں رہنا ہے، اس قابل ہے، یہاں پہ کیا سینز ہیں، کیا سینیریوز ہے، کیا چل رہا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے، میں اپنی جرنی بھی شیئر کروں گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو جب میں نے یہاں پہ لینڈ کیا نا، مجھے یاد ہے یہ تھا 6 دسمبر کا دن تھا، اور تقریباً شام کے 6:15 ہو چکے تھے۔ کافی میجیکل مومنٹ تھا کہ یار ٹورانٹو ایئرپورٹ پہ لینڈ کر رہا ہوں، 1.5 سال سے اپلائی کر رہا تھا، بلا 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 سارا پروسیس، لیکن اٹ واز ریئلی نائس۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا سب سے پہلی چیز جو مجھے ہٹ کی وہ تھا یہاں کا موسم۔ اس وقت -8 چل رہا تھا، اور -8 کا میں آپ کو تھوڑا سا اندازہ بتا دیتا ہوں، اس طرح سے کہ فریزر بندہ کھولتا ہے نا تو ایک دم وہ جو ٹھنڈی بھاپ منہ میں جاتی ہے، سیم ٹو سیم وہ فیلنگ تھی۔ اور میں پہلی دفعہ جو ہے نا نگیٹو ٹیمپریچر میں آیا تھا، اس سے پہلے کبھی مجھے میرے ابا جی مری تک نہیں لے کے گئے سردیوں میں۔ خیر اس کے بعد جی آہستہ آہستہ شروع ہوا، میری کلاسز تھیں 6 جنوری کو، اور اس سے پہلے میں نے 1 مہینہ برمپٹن میں گزارا، کافی پھرا، سارا کچھ دیکھا، ٹیم ہارٹنز کی عادت پڑ گئی، اینڈ ایوری تھنگ واز ریئلی نائس۔ مطلب میرا شروع جو ہے نا اچھا تھا، کیونکہ آئی اسٹیڈ ود سم آف مائی فیملی، اور وہاں پہ انہوں نے میرا بہت اچھے سے خیال رکھا، تو وہ گھر والی وائب تھی۔ لیکن اصل جرنی شروع ہوئی میری جنوری سے۔ تو میری 6 جنوری کو پہلی کلاس تھی، اور سینیکا پولی ٹیکنک نیون ہیم کیمپس میں پڑھتا ہوں۔ یا اٹ از اے ریئلی نائس اسکول، ٹھیک ہے نا، میں یہ نہیں بولوں گا کہ بھائی برا ہے، جو بھی ہے، مطلب مس ہیپس ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن اگر اوور آل بات کریں نا، اوور آل اگر اس کو مجھے ریٹ کرنا پڑے out of 10، تو میں اسے 8.5 دوں گا۔ اور باقی اٹ از اے نائس اسکول، اور اگر آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے تو اٹ از اے ریئلی گڈ آپشن، کیونکہ سب سے اچھی چیز جو سینیکا کی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو کم مارکس پہ بھی ایڈمیشن مل جاتا ہے، اور یہ ہے کہ ریپوٹیشن وائز بہت اچھا ہے، مطلب جو ہے نا مانا جانا کالج ہے، اور یہاں پہ کافی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں۔ اچھا خیر میرا کمپیوٹر سسٹمز ٹیکنالوجی کورس ہے، بہت اوکھے قسم کا کورس ہے، لیکن سینیکا کی پڑھائی مشکل ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں، سینیکا کی پڑھائی ایزی نہیں ہے۔ خیر 6 سے میری کلاسز شروع ہوئیں۔ شروع میں تو میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ کمپیوٹر جو ہے نا، کمپیوٹر میں نے یہ کالج میں آنے سے پہلے اس سے پہلے میں نے کمپیوٹر یوز کیا تھا صرف GTA کھیلنے کے لیے، یا موویز دیکھنے کے لیے، یا گانے سننے کے لیے، اس کے علاوہ میرا کمپیوٹر سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد جب مجھے کمپیوٹر پہ کام کرنا پڑا ایز اے پروفیشنل، تو ایک دفعہ ہوش آ گیا۔ لیکن یہ ہے کہ ٹیچرز آر کوائٹ ہیلپ فل، تو جو ہے نا وہ آپ کو سمجھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اٹ واز ریئلی نائس۔ تو اسی طرح سے کرتے کرتے میرا پہلا سیمسٹر گزرا، اور اب میرے 2 ہو چکے ہیں، اور اب میں جو ہوں نا، مطلب مجھے تھوڑی بہت بیسک ہیکنگ بھی آتی ہے، مجھے کمپیوٹرز کو کنفیگر کرنا، یہ وہ سارا ونڈوز، اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا بیسک، اور کوئی ایڈوانس لیول کا بھی کوئی پرابلم ہو سافٹ ویئر وائز، تو وہ بھی میں ایزیلی کر لوں گا۔ یہ ہے کہ ایفرٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کو یہاں پہ سکھاتے ہیں، اور فیئر سسٹم ہے، لائک یہ نہیں ہے کہ یار آپ کو فضول میں فیل کر دیا کچھ ایسا۔ اگر آپ نے محنت کی، آپ نے پیپر میں اچھا لکھا ہے، تو فار شور یو ول گیٹ اے گڈ گریڈ۔ اور ایک اور چیز جو اچھی ہے نا یہاں پہ، سارے تو نہیں لیکن کچھ ٹیچرز ایکسٹریملی ہیلپ فل ہیں۔ مطلب میرے ایک ٹیچر ہیں نیٹ ورکنگ کے، تو انہوں نے لٹرلی مجھے ایگزام میں بھی ہیلپ کیا، کیونکہ یار دیکھو یہاں پہ ٹیچرز کا جو مین موٹیو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ سیکھیں، یہ نہیں کہ صرف نمبر ہی آئیں۔ تو اس حساب سے میں کینیڈا کی ایجوکیشن کو بولوں گا کہ اٹ از ریئلی نائس، اگر آپ خود جو ہے نا پڑھنے والے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی وہی پاکستان انڈیا والے حالات ہوں، یہاں پہ آ کے کہیں کہ یار انہوں نے مجھے فیل کر دی، نہیں، اگر آپ خود اپنے ساتھ سنسیئر ہیں نا تو یہ دس از ون آف دا بیسٹ کنٹریز ٹو اسٹڈی۔ اور ایک اور مزے کی چیز یار، کینیڈا جو ہے نا سب سے ہائیسٹ جسے کہتے ہیں ایجوکیٹڈ کنٹری ہے، اور یہاں پہ ایجوکیشن بھی بہت اچھے لیول پہ ہے۔ تو اگر تم لوگ واقعی پڑھنے آنا چاہتے ہو نا تو کینیڈا از اے گڈ آپشن، اور میرے لیے بھی یہاں پہ سب بہت اچھا رہا۔ اب ایجوکیشن سے نکل کے ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ سوشل لائف کی، یہاں کے لوگ، کلچر، یہ وہ۔ تو یہاں پہ ہر قسم کے لوگ آپ کو، عربی ملیں گے، چائنیز ملیں گے، انڈین ملیں گے، پاکستانی، بنگلہ دیش، نیپالی، کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے۔ مطلب یہاں پہ آپ کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہ ملے، فلپینو، ہر نیشنلٹی کے لوگ ملیں گے۔ اور یہاں پہ مزے کی چیز یار یہ کینیڈا کے لوگ بہت پولائٹ ہیں، لائک کوئی اگر باہر سے بھی آیا ہوا ہے، کوئی جو بھی ہے نا، یہاں کے لوگ بہت پولائٹ ہیں، اور مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ لائک روڈ، یہ وہ سین نہیں ہے، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا، تمیز دار ہیں۔
اور سب سے بڑھ کے کیئرنگ بھی، لائک اف یو آر ان اینی پرابلم پیپل ول ہیلپ یو، اور یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی جو ہے لاچار پھر رہے ہیں. تو اس حساب سے بھی میں کینیڈا سے کافی سیٹسفائیڈ ہوں. ہاں چیلنجز کی اگر بات کریں کہ یہاں پہ کیا کیا چیلنجز ہیں، تو ایک جو چیلنج آپ کو ہوگا نا وہ یہاں پہ ہوگا سب سے پہلے تو ایڈجسٹ کرنا. یہ وہ تو بندہ چلو 2-3 مہینوں میں کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو ایک چیلنج ہے نا وہ ہے جاب کا. جابز یہاں پہ کافی مشکل ہیں ڈھونڈنا. میں یہ بات اپنی ویڈیوز میں 6-7 دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن میں ابھی بھی یہی بولوں گا کہ جاب یہاں پہ ڈھونڈنا مشکل ہے، لیکن مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب مجھے خود ایکسپیرینس ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں مل جاتی ہے. آپ کا ریفرنس ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں. اگر آپ کو پہلے سے کسی قسم کا جاب ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی کام آئے گا، لیکن یہ ہے کہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور آپ کو جانا کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے. اگر بات کی جائے جاب سے فی نکالنا تو وہ مشکل ہے، کیونکہ اب جو ہے نا فی کافی بڑھ چکی ہوئی ہے. جب میں نے پہلی دفعہ اپلائی کیا تھا نا، میری 2 سال کی فی تھی تقریباً $16,000 کینیڈین، اور اب کی اگر بات کروں اس لائک $19,000 کینیڈین. تو مطلب 1-1.5 سال میں جو ہے نا تقریباً $3,000 کا فرق پڑ چکا ہے 2 سیمسٹرز کے لیے. تو مشکل ہو جاتا ہے لائک آپ کا خود محنت کر کے نکالنا. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ دن رات ایک کر کے کام کریں نا تو پھر کہیں نہ کہیں چانسز ہیں، بٹ اٹ از لائک ناٹ فار اے نارمل پرسن. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب ٹھنڈ پڑتی ہے نا تو ٹھنڈ ہے، مطلب سب کی اپنی پریورٹیز ہیں. یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ٹھنڈ نہیں پسند، انہیں گرمی پسند ہے. میں ظاہر پاکستان لاہور سے ہوں تو میں نے گرمی اتنی کھا لی ہوئی ہے، مجھے جو ہے نا جب برف پڑتی ہے ٹھنڈ پڑتی ہے مجھے وہ زیادہ بہتر لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یار ٹھنڈ میں جو ہے نا ایک عجیب سی اداسی ہوتی ہے، اور آپ کو سڑک پہ لوگ بھی کم نظر آتے ہیں جس دن طوفانی موسم ہو. ہاں لیکن یہ ہے کہ یار اٹ از نائس، آپ ایک اچھی جیکٹ لے لیں اور چل جاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے. مطلب ٹھنڈ جتنی بھی ہے نا یہاں پہ دنیا یا زندگی رکتی نہیں ہے، چلتی رہتی، لوگ کام شام کرتے رہتے ہیں اور سارا کچھ چلتا ہے. اب دیکھو سب کا اپنا اپنا ٹارگیٹ ہے کہ یار کچھ لوگ آتے ہیں پی آر لینے کے لیے، کچھ لوگ آتے ہیں کہ یار میں نے پڑھنا ہے. جس طرح سے ایک میں ہوں، میں تو یار میرا تو تھوڑا سا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ تھا نا، لیکن لوگوں کا اپنا ہوتا ہے کہ یار جاب کرنی ہے، سیٹل ہونا ہے. آہستہ آہستہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، بس انسان اگر ڈٹا رہے نا تو سب کچھ ہو جاتا ہے. بے شک یہاں پہ امیگرینٹس بہت زیادہ ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ابھی بھی کینیڈا از کوائٹ ریوارنگ. ٹھیک ہے نا، اور مین چیز یہ ہے کہ یار اگر انسان ایفرٹ کرنے والا ہونا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. حالات چاہے جیسے بھی ہوں انسان کہیں نہ کہیں اپنا رستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے. لیکن ہاں اب میں جس طرح سے یہاں پہ ایجوکیشن کے لیے آیا تھا تو ایجوکیشن وائز آپ کو میں نے بتا دیا کہ میں کوائٹ سیٹسفائیڈ ہوں. اور اس کے علاوہ جاب بھی ٹھیک ہے، مل جاتی ہے، اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. بس یہ ہے کہ آپ کی کہیں نہ کہیں سفارش نکل آئے اور آپ کسی طرح سے خود محنت کرنے والے ہوں تو جاب بھی نکل آتی ہے. اب یار بات کرتے ہیں کہ میں یہاں پہ کیوں آیا تھا. مطلب مجھے یہ تھا کہ میری پاکستان میں لائف بہت اچھی تھی الحمدللہ، اٹ واز ریئلی نائس، ایوری تھنگ واز ریئلی فائن فار می. لیکن میں جسے کہتے ہیں نا کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے صرف میں آیا تھا. نہ مجھے پڑھنے کا کوئی شوق ہے، نہ میں کوئی اتنا پڑھاکو ہوں. ٹھیک ہے نا، میں اگر اپنی بات خیر چھوڑو، میں یہ بات نہیں کہہ رہا، زیادہ ہو جائے گی. لیکن یار میں کوئی اتنا پاکستان میں پڑھاکو نہیں تھا. یہ نہیں کہ میں نے لائق ہوں، میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہی 30-40 سال پرانی چیزیں نا ہو تو اس میں دھیان رکھتا ہی نہیں ہے بندے کا. خیر میں یہاں پہ آیا تھا سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے، اور وہ 9 مہینوں میں ایسی ہوئی ہے نا، ایسی ہوئی جس کی آدمی میں لائک اگر پاکستان میں اگلے 40 سال بھی زندہ رہتا تو میں اس لیول پہ جو ابھی میرا مائنڈ سیٹ ہے نا، میں اس لیول پہ کبھی بھی نہ پہنچتا. کیونکہ دیکھو انسان جو ہے نا لائک جب تک کمفرٹ زون میں، جب تک اسے پتہ ہے کہ آئی ہیو مائی فیملی اراؤنڈ می، دے ول سیو می اینڈ آل، تو وہ لیول پہ نہیں پہنچتا. جب بندے کو پتہ چلتا ہے نا کہ یار یہاں پہ مجھے کوئی بچانے آنے والا نہیں ہے، یہاں پہ میں نے اپنے ہر مسئلے کو خود ٹیکل کرنا ہے، ہر ایک چیز پہ میں نے خود کام کرنا ہے، تو پھر دا ٹائپ آف مین دیٹ یو بیکم از ریئلی ڈفرینٹ. تو دیٹ واز مائی مین گول، اور وہ بہت اچھے سے ہوا ہے الحمدللہ. لیکن یار یہ ہے کہ دا کنٹری اوور آل، دا پیپل ہیئر، دا وائب، مزہ تو آتا ہے. میں لٹرلی اگر میرا ایک ریجیکشن ہوا، میرا سارا کچھ ہوا، لیکن ابھی کے یار حالات ایسے ہیں کہ میں یو کے جاؤں گا. یو کے جانے کی لائک ریزن یہ ہے کہ آپ اگر میں یو کے کی بات کروں نا تو یہاں پہ تو میرا ڈپلومہ ہے، لیکن یو کے میں میرا جو ہے نا ایک اچھی ڈگری میں ایک نامی گرامی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہا تھا، اور اس کے بعد میں پڑھ کے وہاں سے کینیڈا سوئچ کر سکتا تھا. اور کینیڈا کو دوبارہ نہ چوز کرنے کی اس کرنٹ سچویشن، اس کرنٹ ٹائم پہ ریزن یہ ہے کہ یار ریجیکشن ہو جائے نا تو ایک تو آپ کا پیسہ بہت ضائع ہوتا ہے پہلی چیز، اور دوسری نمبر پہ بندے کو دکھ بھی بہت ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ لائک دیکھو یار محنت سے آپ کے گھر والے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انٹر پاس بچہ اس قابل تو ہوتا نہیں کہ 60-70-80 لاکھ روپے نکال لے کے پڑھنے جانے کے لیے. تو گھر والے پیسے بہت محنت سے کماتے ہیں پہلی چیز، اور دوسری چیز اگر ریجیکشن بھی ہو جائے نا تو لائک 2-3-4 لاکھ روپے آپ کا ڈوب گیا. یہ کم سے کم بتا رہا ہوں.
کیونکہ جو ہے نا اس کے بعد سارا کچھ کنسلٹنٹ کی فی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، فائلنگ یور ویزا اگین، ویزا فی، بلا بلا بلا، یہ سارے خرچے جو ہے نا یہ اچھے خاصے ہو جاتے ہیں جب بندہ ڈالر سے کنورٹ کرتا ہے نا پاکستانی روپیز میں. تو یہ ہے کہ کرنٹ سچویشن میں تو بیسٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لائک اگر تو آپ ماسٹرز کے لیے آنا چاہ رہے ہیں تو کینیڈا از اے ویری گڈ آپشن. باقی انسان یا ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے، رستے اللہ خود نکال دیتے ہیں. تو یار یہ ہے تقریباً میرے 9 منتھس کا ایک نچوڑ اوور آل کہ میرا کیسا رہا. ایجوکیشن بھی اچھی ہے، ابھی میرا 3 سال کا ڈپلومہ ہے، ویری مچ پاسبل کہ میں اس کے بعد لائک 1 سال اور پڑھ کے ڈگری بھی لوں گا کسی اچھی فیلڈ میں. اب یار آخری چیز جو ہے نا وہ ہے پرماننٹ ریزیڈنس، جو کہ میں نے سنا ہے کہ یار اسکارس ہے، کافی مشکل ہے لینا. لیکن اب میں تم لوگوں کو اس کے پیچھے ایک ریزن بتاتا ہوں. دیکھو کینیڈا میں اس وقت اوبر ڈرائیورز، اس کے علاوہ کوکس، شیفس، کلینرز، ورکرز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ آ چکے ہیں. تو کینیڈا کو مزید اس طرح کے لوگوں کی ضرورت نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹوڈنٹس کرتے کیا ہیں. 3 سال کے ڈپلومہ پہ آئیں گے، 4 سال کی ڈگری پہ آئیں گے کسی اچھی یونیورسٹی، اچھے اسکول میں، اور اس کے بعد کیا کریں گے لائک 2 سال کے ڈپلومہ میں چلے جائیں گے کسی چیپ اسکول میں، اور مطلب پیسے بچاتے. ظاہر حالات اس طرح کے ہوتے ہیں، کیا کرنا پڑتا ہے. لیکن اب جو ہے نا اس طرح سے آپ کو نہیں ملتا. اب آپ کو جو ورک پرمٹ بھی ملتا ہے نا وہ صرف اسپیسیفک کورسز پہ، جن کا تعلق یا تو آئی ٹی سے ہے یا تو میڈیکل سے یا انجینئرنگ سے. اس کے علاوہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن بھی چل رہی ہے. لائک یہ ہے کہ اب آپ سمپل کوئی آسان کورس کر کے آگے ورک پرمٹ نہیں لے سکتے، کیونکہ اس پہ آپ کو ملے گا ہی نہیں، آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. اور اگر پی آر کی بات کریں، لائک اگر آپ کو آپ کی اسپیسیفک فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی اچھی جاب ملتی ہے پھر تو آپ کو پی آر لازمی ملے گی. اب میں نے پہلے تو لائک سوچا تھا 3-4 مہینے پہلے کہ میں ابھی 2 سال کا ڈپلومہ کرتا ہوں کمپیوٹر میں ہی، اور اس کے بعد جو ہے نا آگے ورک پرمٹ لوں گا. لیکن یار اس پہ پی آر کے چانسز نیئر ٹو امپاسبل ہیں. لوگ زیادہ تر یہی کرتے ہیں. اور میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے اچھی خاصی ایجوکیشن لی ہے، 2 سال کا ڈپلومہ کیا کسی اچھی فیلڈ میں، کمپیوٹر وغیرہ یہ وہ، لیکن ان کو جاب نہیں ملی. ابھی جو ہے نا لائک وہ سال بعد بھی کسی ریسٹورینٹ میں ایز اے کوک یا ایز اے کلینر کام کریں. آئی مین اٹس ناٹ ورتھ اٹ. آپ لائک 40,000 50,000 ڈالرس خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد لائک وہ جاب. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ ایجوکیشن لائک اسٹوڈنٹ ویزا پہ آ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ پیچھے ایسے ریسورسز دیکھیں کہ آپ لائک اپنی ایجوکیشن مکمل کر سکیں، اور اگر چانس ملتا ہے تو ڈگری. اس کے بعد آپ کو کوئی فیلڈ جاب لازمی ملے گی اور اچھی جاب ملے گی. تو یار میں اگر ابھی اپنے کورس کی بات کروں تو 3 سے 4 قسم کے اسکلس سکھا رہے ہیں، جس میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، مائکروسافٹ سرور ایڈمنسٹریشن، اور اس کے علاوہ لینکس سرور ایڈمنسٹریشن، ایتھیکل ہیکنگ وغیرہ. کافی اسکلز آ جاتے ہیں اس میں، اور بیسک کمپیوٹر پروگرامز یا پرابلمس کو کنفیگر کرنا. تو اوور آل اٹ از ورتھ اٹ. اس کے بعد اگر میں 1 سال لگا لوں سائبر سیکیورٹی میں تو مجھے پتہ ہے کہ یار مجھے اچھی جاب بھی مل جائے گی. مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ڈگری لے کے نکلوں گا ساتھ ہی بائک کھڑے ہوں گے کہ لو بھائی جاب لے لو. مجھے پتہ ہے ایفرٹ کرنی پڑے گی. دیکھو انسان زندگی میں جہاں بھی جاتا ہے نا اسے محنت تو کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا صلہ اس کو لازمی ملتا ہے. اور یہ ہوتا ہے لائک اگر آپ محنت کرو تو آپ کو اس کا صلہ لازمی ملتا ہے. تو یہ ہے کہ محنت کرنی پڑے گی، جاب انشاءاللہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. اس کے بعد جو ہے نا 1-2 سال فیلڈ جاب کرنے کے بعد پی آر کے چانسز بھی بہت اچھے ہیں. تو ہاں یہ اب سین ہے کہ لائک اگر تو آپ 2 سال کا ڈپلومہ کر رہے ہیں اور کسی عام سی فیلڈ میں کر رہے ہیں، آپ کو اس کے بعد فیلڈ جاب نہیں ملتی تو پھر آپ کے پی آر کے چانسز نہیں ہیں. ورک پرمٹ تو مل جاتا ہے اگر تو آپ ایلیجیبل ہیں، آپ کا کورس ایلیجیبل ہے ورک پرمٹ کے لیے، لیکن یہ ہے کہ پی آر مشکل ہو جاتی ہے اوور آل. باقی یار 9 مہینوں کی اگر بات کروں نا تو میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے. میرا جو ایک پرپس تھا نا، میرے ذہن میں جو ایک چیز تھی کہ یار ہاں میں نے کینیڈا جانا ہے، میں نے یہ سب سیکھنا. نہ تو میں جاب کرنے کے لیے آیا تھا، نہ میں پڑھنے کے لیے آیا تھا. بے شک میرا ویزا اسٹوڈنٹ ویزا تھا، اور میرا جی پی بھی اچھا ہے. لائک میں نے پڑھا بھی ہے، 3.5 میرا اوور آل سی جی پی ہے، اور میں ٹھیک چل رہا ہے. لائک میرے اے گریڈز ہیں اور سارا اچھا چل رہا ہے. یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم بھی فیئر ہے. جاب مارکیٹ ٹف ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے. اس کے علاوہ پی آر کے لیے آپ کو لائک اپنے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ یار ہاں میں اس ملک میں رہنے کے قابل ہوں، اس ملک کو میرے اسپیسیفک کورس یا میری اس فیلڈ کی ضرورت ہے، تب آپ کے پی آر کے چانسز بھی ہیں. اور اوور آل یار کینیڈا از اے ویری بیوٹیفل کنٹری. لائک بہت خوبصورت کنٹری ہے. حالات بھی ٹھیک ہیں، لوگ بھی اچھے ہیں، سیف بھی ہے. کیونکہ میں ظاہر 9 مہینے جو ہے نا اکیلے رہا ہوں، اور میں اکثر رات کو 12-1 بجے گھر آتا تھا. کندھے پہ میرے بیگ ہوتا تھا، اس میں 5-5.5 لاکھ روپے کی میک بک ہے، 2 میرے پاس فون ہوتے ہیں، اور سارا کچھ سیف ہے. لائک اس طرح سے نہیں، میں اکثر جو ہے نا سب وے پہ آتے آتے میری آنکھ لگ جاتی تھی. اب یہ کچھ دن پرانی بات ہے.
صبح میں جاتا تھا سب وے پہ، رات کو جب واپس آتا تھا میں اکثر سویا ہوتا تھا، بہت مشکل سے میری آنکھ کھلتی تھی اسٹیشن پہنچ کے. تو یہ ہے کہ یار اوور آل سیف ہے، کہیں نہ کہیں حالات اب اس طرح سے سیف نہیں جیسے پہلے تھے، لیکن پھر بھی کافی حد تک سیف ہے. اور اوور آل یار اگر میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں تو آئی ایم ریئلی سیٹسفائیڈ. اور اب میں کچھ دن بعد پاکستان جا رہا ہوں. تو یہ ہے کہ آئی وڈ سے کہ یار کینیڈا از اے نائس کنٹری، لیکن کرنٹ سچویشنس کو دیکھتے ہوئے آپ کو یو کے لیے آپٹ کرنا چاہیے. کوئی ایسی فیلڈ ہے جس سے آپ بعد میں ادھر کے لیے سوئچ کر سکیں، اگر تو آپ کی پریورٹی کینیڈا ہے. لیکن اگر تو آپ نے پڑھنے کے لیے جانا تھا، یو کے از اے ریئلی نائس پلیس ایز ویل. باقی یار ویڈیو کو ادھر کرتے ہیں اینڈ. اگر تو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اگر کوئی کویسچنز ہیں، ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی کویسچنز ہیں، کچھ آپ کا پرسنل کوئی بھی ایسا جو ہے کنفیوژن یا ڈاؤٹ ہے، تو جسٹ ہٹ می آن انسٹاگرام، اور میں لنک بایو میں دے دوں گا. باقی اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.